بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہمیں ایک موضوع جو ہے نا وہ ہماری نظروں سے گزرا ہے، تو مجھے اس کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. اور ہمارے جو اس موضوع کا تعلق ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے اس یعنی کسی بھی بندے کے اوپر جب تک فضل نہ ہو تو اس کو عقیدہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا. اس حوالے سے ایک جو چیز ہے وہ بڑی معروف ہے، وہ ہے جی ساڑھ ستی یا سڑستی یا ساڑھ ستی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ یہ یعنی اس چیز کو مسلمانوں نے، خاص طور پہ مسلمانوں نے، باقی مذاہب کے ساتھ تو اس کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو مطلب اپنے ساتھ کیسے منسلک کر لیا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں ہمارے انڈیا، ہندوستان اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں خاص طور پہ وہ ہندو ازم سے ابھی تک نہیں نکلے ہیں. ہندوازم کا تعلق جو ہے وہ وہ بالکل ہی الگ ایک مذہب ہے، لیکن یہاں پہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ان کی بہت ساری روایات اور بہت ساری چیزیں ایسے شامل ہیں جس سے وہ بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد ان چیزوں کے اوپر اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار. تو کوئی بھی جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ساڑھ ستی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ علم نجوم کے ساتھ ہے، جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق علم النجوم کے ساتھ ہے. اب علم النجوم کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی سبحان اللہ عجیب ہے. مسلمانوں نے ستاروں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فکس کر لیا ہے کہ فلاں کا یہ ستارہ ہے، فلاں کا یہ ستارہ ہے، ستارہ گردش میں ہے، ستارہ جناب حرکت میں ہے. تو وہ اللہ کی مخلوق ہے سبحان اللہ. آپ نے اس مخلوق کو جو ہے وہ کس انداز میں مطلب آپ نے اس کو لیا ہے کہ آپ نے اپنی قسمتوں کو اور اپنی تقدیروں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جیسے آج عشاء کی نماز میں حرم میں جب ہم نے ادا کی تو شیخ عبد الرحمن سدیس نے ایک جو تلاوت کی دوسری رکعت میں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی ایک مسلمان کے لیے موٹیویشن ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فضل ہے وہ ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے وہ فضل عطا کر دے. اب ساڑھ ستی کو لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے جی فلاں کا ساڑھ ستی جو ہے نا وہ حرکت میں ہے، اس لیے اس کی زندگی کے جو کام ہیں، جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، وہ آگے نہیں چل سکتے. تو چیزیں خراب تب ہوتی ہیں جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے وہ اپنا فضل عطا کر دے. تو فضل جو ہے یہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کے اختیار میں یا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ جو فضل ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. صحیح ہے جی، یہ ماشاءاللہ بھائی ہیں. اچھا، تو واللہ ذو فضل عظیم، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو یعنی جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے یعنی جو فضیلت کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو کوئی ستارہ کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا، کوئی ستارہ کسی کی بندش نہیں کر سکتا، کوئی ستارہ جو ہے وہ چاند اور ستاروں کے ساتھ اپنی قسمتوں کو جوڑنے والوں کے لیے اس سے بڑی جو ہے نا وہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ستارے یہ اس کی مخلوق ہے، ہم انسان اس کی مخلوق ہیں. اور
خالق اور مخلوق میں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. خالق میں اور مخلوق میں فرق جو ہے وہ جان کے ہمیں زندگی کو گزارنا ہے. تو اللہ خالق کل شیء، تو خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے. ساڑھ ستی کی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا توہمات، اس سے بچنا میری اور آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کا تعلق ہرگز ہماری دین دنیا اور دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات کسی میں بھی اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس سے جو ہے نا وہ بہترین گفتگو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. ساڑھ ستی کے اوپر ایمان لانے والے یا ان کی حرکات اور سکنات کے اوپر یقین رکھنے والے جو ہیں وہ اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کی توحید کو، یعنی ربوبیت کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، الوہیت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی توحید کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد پھر کسی چیز کا تعلق، کسی چیز کا وہم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بالکل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.